بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے تقریباً ہر گھر کی ضرورت ہے۔ ہر وہ گھر جس کو اللہ نے پھول جیسے معصوم بچوں سے نوازا ہے، تو ان پھول جیسے بچوں کی حفاظت کا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ چھوٹے بچے کو اکثر بری نظر لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں سے علاج معالجہ کروا کر تھک جاتے ہیں، لیکن بچہ صحت یاب نہیں ہوتا۔ تو ایسے معصوم پھولوں کی حفاظت کا ایک آسان وظیفہ جو آپ کے سامنے اس ویڈیو میں شیئر کیا جائے گا، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ کے حکم سے نہ کوئی تعویذ اور نہ ہی کوئی نظر بد اور نہ ہی کسی کی کوئی برائی آپ کے بچے کے قریب پہنچ سکے گی۔ تو یوں آپ کا پھول جیسا بچہ اپنی نشو و نما کی منزل آسانی کے ساتھ طے کرے گا۔ ظاہر بات ہے کہ بچہ جب بغیر کسی بیماری کے اور بغیر کسی پریشانی کے بڑا ہوتا ہے تو اعصاب بھی طاقتور ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں۔ پھر جوانی میں اگر خدا نخواستہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو یہ جوان بڑے حوصلے اور ہمت سے اس کا سامنا کرتا ہے، بلکہ بڑے احسن انداز سے اسے حل کرنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اس کا بچپن بغیر کسی پریشانی کے گزرا ہے، ورنہ بچپن میں ہم اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بچے کسی نہ کسی پریشانی میں یا بیماری میں پڑ جاتے ہیں۔ جب ان پر وہ زمانہ آتا ہے جب اللہ کی طرف سے صلاحیتیں نکھرتی ہیں تو ہمارا بچہ اپنی یہ ساری خداداد صلاحیت بیماری اور پریشانی کی نظر کر چکا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بچوں کی حفاظت کرنا والدین کا ایک قسم کا فرض ہے۔ تو اس فرض کو پورا کرنے کے لیے ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک وظیفہ آپ کو بتانا ہے۔ اگر آپ اس وظیفہ پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے یہ پھول محفوظ بھی رہیں گے اور ہر شر سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے اس وظیفہ کی طرف۔ وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے صبح صبح اول آخر درود شریف پڑھ کر یا اللہ یا حفیظ یا سلام، یہ 3 لفظ ہیں۔ سب سے پہلے یا اللہ، پھر یا حفیظ یا سلام، یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر درود شریف پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کرنا ہے یا بچے کی طرف دم کر کے پھونک کر دینا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے اس دن تمام شرور اور بلیات سے آپ کے پھول محفوظ رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔